ڈاکٹر زاہد مجید امجد PhD اردو آپ سے مخاطب ہوں، اور آج آپ سے بات ہوگی سیکنڈ ایئر کی جو اردو ہے اس کا حمد کا ایک شعر ہے، اس حوالے سے اس کی تشریح کے حوالے سے آپ سے بات ہوگی۔ تو پہلے آپ سے تھوڑی سی باتیں وہ شیئر کر لیں، یہ آپ کو پتہ تو ہوگا کہ حمد کسے کہتے ہیں۔ حمد جس میں نظم کی وہ قسم جس میں اللہ رب العزت کی تعریف و توصیف کی جائے۔ اسی طرح دوسری وہ اصطلاح استعمال ہوتی ہے نعت۔ نعت جس میں حضور اکرم نور مجسم شفیع معظم صاحب الاولاق یتیموں کے والی بے کسوں کے مددگار تاجدار مدینہ سور قلب و سینہ شافع صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف کی جائے، اس نظم کی اس قسم کو نعت کہتے ہیں۔ ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے، ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے منقبت۔ منقبت جس میں کسی نیک بزرگ ولی کی تعریف و توصیف کی جائے، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ منقبت کہتے ہیں۔ اگر دنیاوی آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ پرانے ڈراموں میں جو دنیاوی بادشاہ کی تعریف و توصیف کی جاتی تھی تو وہ کیا کہتے ہیں، کسی انعام کے طور پر دیتا تھا، تو کوئی چیز، کوئی ہار، کوئی بھی چیز، تو کسی بھی دنیاوی بادشاہ کی انعام کی خاطر، انعام کے لالے تعریف و توصیف کرنا وہ قصیدہ کہلاتا ہے۔ وہ قصیدہ عربی زبان کا لفظ ہے، قصیدہ کہلاتا ہے۔ اسی طرح جو کسی مرے ہوئے شخص کی تعریف اور توصیف کرنا، اس کی اچھائیاں، اس کی خوبیوں کو بیان کرنا، وہ مرثیہ کہلاتا ہے۔ جس طرح بانگ درا میں علامہ ڈاکٹر محمد اقبال نے اپنی جو ماں کے حوالے سے مرثیہ لکھا ہے وہ شامل ہے۔ تو آج جو آپ سے جس شعر پہ بات ہوگی وہ مولانا ظفر علی خان کی حمد جو کہ سیکنڈ ایئر کے سلیبس میں شامل ہے، اس کی آپ کو یہ نظر بھی آ رہی ہوگی۔ ہوئی ختم اس کی حجت اس زمین کے بسنے والوں پر، ہوئی ختم اس کی حجت اس زمین کے بسنے والوں پر، کہ پہنچایا ہے ان سب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کلام اس کا۔ حجت کہتے ہیں ثبوت کو، حجت کہتے ہیں دلیل کو، کلام کہتے ہیں بات، پیغام کہتے ہیں یہاں پر یعنی پیغام یا بات، تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ قرآن مجید۔ تو قرآن مجید کو ہم تک کس نے پہنچایا ہے؟ ہمارے لیے کون وسیلہ بنے؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات جو ہے بنی ہے۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ زمین پہ بسنے والوں پر اس کی حجت ختم ہوئی تو ان کا کلام حضور اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں تک پہنچایا ہے۔ انسان کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے اشرف المخلوقات ہے، اللہ کا تعالیٰ کا نائب ہے، اس زمین پر اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اس دنیا میں تنہا اور بھی یار و مددگار نہیں چھوڑا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انسان کی فلاح کے لیے، انسان کی تربیت کے لیے، انسان کی ہدایت کے لیے، انسان کی بہتری کے لیے انبیاء کرام کا ایک سلسلہ جاری رکھا، اور کم و بیش 1,24,000 انبیاء اس انسان کی زمین پر کیا کہتے ہیں وہ ان کی تربیت کے لیے آئے، اور بھٹکے ہوئے لوگوں کو اللہ کے خالق و مالک ذات کی طرف پھیرنے کے لیے آئے۔ چنانچہ لوگوں نے وقت کے نبی کی بات مان لی، جن لوگوں نے وہ کامیاب ہوئے، اور ان پر عنایات کی بارشیں ہوئیں، ان پر نوازشیں، ان پر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے وہ کیا کہتے ہیں ان پر رحمتیں نشاور ہوئیں۔ تو قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے کہ سورہ نحل آیت نمبر 36 میں اس کا ترجمہ ہے اور بلا شبہ یقیناً ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا، یعنی سورہ نحل آیت نمبر 36 ترجمہ کنز الایمان ہے، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے آخر میں اپنے پاک پیغمبر حضور اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ اس نور کو جب اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا تھا تو اسی وقت یہ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر دیا تھا کہ میں نے ایک ایسا سیٹ اپ بنانا ہے، ایک ایسا نظام بنانا ہے جس میں اپنے اس نور کو بشریت کے لبادے میں آخری نبی بنا کر کیا کہتے ہیں بھیجنا ہے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں وجہ تخلیق کائنات بھی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیا آپ کے ذریعے دین کو مکمل کیا۔ سورہ مائدہ صفحہ آیت نمبر 3 ہے کہ آج کے دن ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی۔ آج کے دن ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر نعمت تمام کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین کے پسند کیا۔ یہ سورہ مائدہ آیت نمبر 3، یہ ترجمہ جو کنز الایمان سے میں نے ترجمہ آپ کو بیان کیا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے بعد کوئی شخص یہ بھی کہہ سکتا، کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھے پیغام نہیں ملا، مجھے ہدایت کی طرف سے بلانے والا کوئی نہیں ملا، مجھے رشت و ہدایت کا کوئی پیغام نہیں ملا۔ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر بھی صحابہ کرام سے یہ پوچھا
کہ اے لوگو کیا میں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام تم تک پہنچا دیا؟ تو تمام جتنے بھی حاضرین تھے وہ یک زبان ہو کے بولے جی ہاں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین نے آسمان کی طرف اپنا ہاتھ مبارک بلند فرمایا اور کہا اے اللہ، اے میرے خالق، اے میرے مالک، اے اللہ گواہ رہنا۔ اور ایک وہ ہے نا فیض طائب کا شعر ہے اس حوالے سے، ہوئی تکمیل جس کی ذات پر ہر خیر و برکت کی، ہوئی تکمیل جس کی ذات پر ہر خیر و برکت کی، انہیں خیر البشر خیر الورا کیسے بجا کہیے۔ تو حضور اکرم خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نہ صرف لوگوں تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا بلکہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل پیرا ہو کر لوگوں کے سامنے عملی تفسیر پیش کی، پریکٹیکلی کر کے دکھایا۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی قرآن مجید کی عملی تفسیر ہے۔ ایک بہت مشہور نعت خواں ایک وہ شاعر ہے ماہر القادری، ان کا وہ ایک شعر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول و عمل تفسیر ہے قرآن کی، آپ کا قول و عمل تفسیر ہے قرآن کی، اتباع مصطفیٰ معراج ہے انسان کی۔ قرآن ہے کیا؟ قرآن رشد و ہدایت کا سرچشمہ ہے، قرآن انوار حق کا سرچشمہ ہے، کن ہدایت کا نور ہے۔ حضور اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نور کو دنیا تک پہنچایا اور رسالت کی روشنی سے کائنات روشن منور کی۔ اب کفر و شرک کی تاریکیوں میں گھرے ہوئے ہوں، اب وجود کی کوئی دلیل باقی نہیں بچتی، کوئی یہ دلیل پیش نہیں کر سکتا کہ وہ اس لیے گمراہ رہا کہ اس تک ہدایت، اس تک رشد و ہدایت کا نہیں پہنچی، ہدایت نہیں پہنچی۔ وہ ایک شعر ہے نا مولانا الطاف حسین حالی، آپ کو پتہ ہے مولانا الطاف حسین حالی 1837 میں پیدا ہوئے تھے اور ان کی 1914 میں کیا کہتے ہیں وہ ڈیتھ ہوئی تھی، اور ان کی وہ کیا کہتے ہیں بڑی مشہور مسدس حالی مدرج اسلام جس کے نام سے اصل نام مدرج اسلام جس کا مسدس حالی سر سید کے کہنے پہ لکھی تھی، اور بلکہ سر سید احمد خان سے پوچھا گیا کہ یہ تو کیا لایا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے گا تو کیا لایا ہے، تو سر سید کہنے لگے کہ میں کہوں گا میں حالی سے مسدس حالی لکھوا کے لایا ہوں۔ انہی کا یہ کہ شعر ہے، رہے اس سے محروم آپ بھی نہ خاکی، رہے اس سے محروم آپ بھی نہ خاکی، ہری ہو گئی ساری کھیتی خدا کی۔ تو پھر حضور اکرم نور مجسم شفیع معظم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے فرمان کی ہر طرح سے تکمیل فرما دی اور اللہ کی دلیل کو قرآن مجید میں عمل کر کے ثابت کر دیا اور قیامت تک کے لوگوں کے لیے ایک مشعل راہ ثابت کر دیا، مشعل راہ بنا دیا۔ بقول حضرت ذکی کیفی کے فضائیں نغمہ توحید سے معمور کر ڈالی، فضائیں نغمہ توحید سے معمور کر ڈالی، بہاریں گلشن ہستی میں لانے کے لیے آئے۔ تو یہ آج کا یہ شعر ہے، اس کے علاوہ اگلے شعر سے پھر بات ہوگی۔ اللہ حافظ۔